دنیا جسے حقیقت سمجھتی ہے وہ تو محض ایک پردہ ہے، اور اس پردے کے پیچھے ایک ایسا جہان ہے جہاں وقت کی رفتار بدل جاتی ہے اور مادے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ میری زندگی کا سفر بھی عام انسانوں جیسا ہی تھا، یہاں تک کہ میری ملاقات اس ہستی سے ہوئی جس نے میرے ہاتھ میں تھما دی کائنات کی سب سے بڑی کنجی، اللہ کا وہ پاک نام جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی رات تھی جب آسمان پر بادلوں کا راج تھا، اور خاموشی اتنی گہری تھی کہ اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں برسوں سے اس تلاش میں تھا کہ وہ کون سا نام ہے جسے پکارا جائے تو عرش ہل جاتا ہے اور ناممکن ممکن میں بدل جاتا ہے۔ میری یہ روحانی پیاس مجھے ایک ایسے مقام پر لے گئی جہاں انسانی قدموں کے نشان بہت کم ملتے ہیں۔ وہاں میری ملاقات ایک ایسی ہستی سے ہوئی جن کے چہرے پر صدیوں کی داستانیں رقم تھیں۔ وہ ایک جنی صحابی تھے جنہوں نے انسانی تاریخ کے عروج و زوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا نور تھا جو عام انسانوں میں نہیں ہوتا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اے آدم زاد، تم جس اسم اعظم کو ڈھونڈ رہے ہو وہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک عظیم قوت ہے۔ اس اسم کی برکت سے مجھے وہ اختیار حاصل ہے کہ میں وقت کی قید سے آزاد ہو کر کسی بھی دور میں جا سکتا ہوں۔ جب میں نے ان کی زبان سے یہ سنا تو مجھ پر ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے ہجرت مدینہ کے مبارک مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ وہ ہر نبی کے دور میں موجود رہے اور کائنات کے وہ راز جانتے ہیں جو بڑی بڑی کتابوں میں بھی نہیں لکھے گئے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ ماضی میں جا سکتے ہیں تو کیا آپ نے کبھی تاریخ کے بڑے حادثات کو روکنے کی کوشش نہیں کی؟ اس پر انہوں نے ایک گہری آہ بھری اور کہا، کائنات کا ایک مخصوص تکوینی نظام ہے جو اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ اسم اعظم پانے والے پر یہ بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے سامنے اپنا سر جھکا دے۔ ہم مشاہدہ تو کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے فیصلوں میں مداخلت کرنا توازن کو بگاڑ دیتا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اسم اعظم پانے کے بعد انسان دنیاوی لالچ سے بہت اوپر نکل جاتا ہے۔ اس کے لیے سونے کے محل اور ہیرے جواہرات مٹی کے برابر ہو جاتے ہیں کیونکہ اسے اصل خزانہ مل چکا ہوتا ہے۔ اس جنی صحابی نے پھر میرا ہاتھ تھاما اور ایک ایسا نام میرے کان میں سرگوشی کیا جس کی گونج سے میری روح لرز اٹھی۔ اس لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے زمین و مکان کے پردے ہٹنا شروع ہو گئے ہوں اور میں اس زمین کی تہوں سے نکل کر ایک ایسی وادی میں پہنچ گیا جو اس مادی دنیا کا حصہ نہیں تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں اور جہاں سے کائنات کا نظام چلایا جاتا ہے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ فرشتے اور اللہ کے برگزیدہ بندے کس طرح اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ یہ سارا منظر میرے لیے ناقابل یقین تھا، مگر یہ سچ تھا۔ اسم اعظم نے میرے سامنے زندگی اور موت کے وہ حقائق کھول دیے تھے جن کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس رات مجھے یہ سبق ملا کہ سچی طاقت جادو یا طلسم میں نہیں بلکہ اللہ کے نام پر مکمل یقین اور اس کی رضا میں خود کو سونپ دینے میں ہے۔